ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کی بہتی نہریں بنائی تھیں جن سے وہ دیو قامت دیگیں تیار کرتے تھے اور وہ ان دیگوں کو غریبوں کا کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب یہ دیگیں خالی ہوتی تھیں تو جنات ہیرے ڈال دیتے تھے، اس میں سونے کے جواہرات ڈال کر ان برتنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر زمین میں گاڑ دیتے۔ یہ وہی خزانہ ہے جو مسجد الاقصیٰ کی بنیاد میں رکھا گیا ہے، اور آج یہود و نصارہ اس کو گرا کر یہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ خزانہ کہاں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص بادشاہی اور اختیار مانگا تھا، ایک ایسا اختیار جو کہ ان سے پہلے یا بعد میں کسی کو بھی نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، جنات پر، حتیٰ کہ تمام مخلوقات پر بادشاہی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رسول بھی تھے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد کے دور میں ہوا، لیکن اس کا اختتام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور یہ آج اسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر مسجد الاقصیٰ ہے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اسے مکمل ہوتا نہ دیکھ سکے۔ ان عمارتوں کی تعمیر میں جن بھی مدد کرتے تھے۔ آپ بڑے امیر اور طاقتور بادشاہ تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ کے تخت کو جن جادوئی انداز میں اٹھا کر گھومتے تھے اور اس کے ارد گرد پرندے پھڑپڑاتے تھے، اور آپ کی بادشاہی انتہائی حیرت انگیز تھی۔ زمین کے نیچے سونے کے جواہرات اور قیمتی اشیاء سے بھرے خزانے بھی خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاتے تھے کہ وہ زمین کھود کر ان کو نکالیں، جس کا حکم آپ جن کو دیتے تھے اور وہ سونے کی دولت اور خزانے نکالتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ قیمتی چیزیں نبی کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے پیروکار باغی ہو گئے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خزانہ ہیکل سلیمانی کے نیچے دفن کر دیا تھا، اور جہاں اب مسجد الاقصیٰ واقع ہے۔ اس لیے صدیوں سے کچھ یہودی لوگ اس مسجد کو منہدم کر کے وہاں دفن چھپے ہوئے خزانے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہے، لیکن یہودی برادری کے لیے یہ ایک اہم دنیاوی پہلو رکھتی ہے، جس میں وافر دولت، سونا اور قیمتی خزانے موجود ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسے تباہ کرنے سے اور الاقصیٰ کی بنیادیں کھود کر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دفن خزانہ مل جائے گا، اور وہ اس خزانے کو بیچ کر دنیا پر حکمرانی کر سکیں گے اور اپنے مسیح دجال کو بھی خوش کر سکیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس دوران خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ملا ہے، لیکن اس خزانے کی مزید کھدائی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں مزید کھدائی کی گئی تو اس دوران الاقصیٰ مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کی بنائی گئی خندقیں اور کھدائی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کی ہے، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پوشیدہ خزانے پر یہ یقین اور ہیکل سلیمانی کی تعمیری نو کی خواہش کے ساتھ یہودیوں نے جنگ کے ہنگامے کے دوران الاقصیٰ کو خالی کرنے کے ارادے سے تنازعات شروع کر دیے ہیں، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد باقی خزانہ نکالنا ہے۔ لیکن یہودی اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ تم نے 2 بار دنیا میں سرکشی مچائی اور ہم نے دونوں بار تم لوگوں کو سزا دی، اور اگر تم پھر سے سرکشی کرو گے تو ہم پھر سے تمہارے اوپر اپنے سخت بندے مسلط کر دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب خدا اپنے سخت بندے ان پر مسلط کرے گا اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔